فرمایا آجا اپنا دیوان نعتوں کی کتاب لے کر، اور فرمایا وابدأ بمدحۃ اللہ، پہلے اللہ کی حمد پر اور پھر مجھے نعتیں سنا۔ یہ حضور کا حدیث آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث صحیح بخاری، تیسری حدیث میں ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، فرماتے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، ہم خیبر کی جنگ کی طرف، غزوہ کی طرف حضور علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ جب گئے تو ایک شخص نے عامر بن اکوع سے کہا، ایک صحابی تھا، وہ شاعر تھا، حضور کا نعت خوان تھا۔ ایک شخص نے کہا، رات کا وقت تھا، رات ہو گئی، رات کو بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے کہا، عامر بن اکوع آؤ کچھ نعتیں سناؤ، مصطفیٰ کی محفل میلاد کرتے ہیں، اور محفل کرے نعت سناؤ۔ وہ آ گئے تو وہ حضور علیہ السلام ساتھ تھے، اور پھر انہوں نے آ کر حضور کی نعتیں پڑھی، اور حضور کی صدارت میں سب صحابہ نے خیبر کے راستے میں بیٹھ کر نعتیں سنی۔ اور ابن عساکر اور امام احمد بن حنبل بیان کرتے کہ عبداللہ بن رواحہ بھی حضور کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی نعتیں پڑھتے تھے، حضور کی نعتیں پڑھتے تھے، حضور کے سامنے کھڑے ہو کر نعتیں پڑھتے تھے۔ تو لوگوں، بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نعتیں حضور محفل میلاد کرتے، حضور منبر بچھاتے، منبر پر نعت خوان کھڑا کرتے، نعتیں سنتے، اپنا بیان میلاد کرتے، اپنی شان رسالت بیان کرتے، صحابہ کی محفل ہوتی، یہ سب کچھ ہمیشہ سے سنت مصطفیٰ تھا۔ اور اب خاص بات کی طرف آ رہا ہوں، سوال کہ قیام کرتے ہیں ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ بولیے، کیا کرتے ہیں؟ قیام۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قیام کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ قیام کرنا سنت صحابہ بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ خاص بات سننا، قیام کی قسمیں ہوتی ہیں، سلٹ والوں، قیام کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 7 قسمیں ہیں، ہم نے لکھا ہے۔ ایک ہے قیام استقبال، کسی کے استقبال کے لیے قیام کرنا، کھڑے ہو جانا۔ ایک ہے قیام محبت، کسی کی محبت میں کھڑے ہو جانا، قیام کرنا۔ ایک ہے قیام فرحت، کسی کی خوشی میں کھڑے ہو جانا، قیام کرنا۔ ایک ہے قیام تعظیم، کسی کی تعظیم اور ادب میں کھڑے ہو جانا، قیام کرنا۔ ایک ہے قیام اکرام، انسان کی اکرام میں کھڑے ہو جانا، قیام کرنا۔ ایک ہے قیام ذکر، اللہ کے ذکر میں قیام کرنا۔ اور ایک ہے قیام سلام، حضور پر درود و سلام پڑھنے میں قیام کرنا۔ قیام میلاد کا بیان کر کے آخری حصہ سلام کا ہوگا، اور جب میں سلام کا بیان کروں گا تو ہم عشق مصطفیٰ کی وادی میں داخل ہو جائیں گے۔ سلام کے بیان میں حضور کے عشق کی بات ہوگی، اس لیے علمی بات قیام کی سن لو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیام کرنا یہ بھی سنت صحابہ اور سنت مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، اب قیام کیا کرتے ہیں؟ جب محفل میلاد ہوتا ہے، ہم حضور کے ذکر کی تعظیم میں قیام کرتے ہیں، حضور کی میلاد کے ذکر کی تعظیم میں قیام کرتے ہیں، حضور کی ولادت کی فرحت میں قیام کرتے ہیں، خوشی میں قیام کرتے ہیں، اور محبت میں قیام کرتے ہیں۔ میلاد کا قیام قیام تعظیم ہے، قیام فرحت ہے، قیام محبت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ اہل قریظہ کی طرف حضور نے سعد بن معاذ کو بھیجا، انہوں نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ آئے گدھے پر، اپنے خچر پر سوار ہو کر، جب قریب آئے تو قال رسول اللہ للانصار قوموا الی سیدکم، حضور نے انصار کو کہا
انصار کے پورے قبیلے کو کہا کہ جاؤ تمہارا سردار آیا ہے، سردار کے لیے اٹھو اور قیام کرو۔ سردار کے لیے سارے قبیلے کو فرمایا اٹھو قیام کرو۔ بعض لوگ سمجھتا ہے کہ بیمار تھے اور بیمار کو اتارنے کے لیے کہا، اتارنے کے لیے ایک یا دو آدمیوں کو بھیجا جاتا ہے، سارے انصار کے قبیلے کو اتارنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا۔ پورے انصار کو کہا قوموا الی سیدکم، جاؤ لفظ سید اپنے سردار کے لیے قیام کرو۔ تو پتا چلا اگر انصار کا سردار ہو تو اس کی تعظیم میں قیام کرنا حکم مصطفیٰ ہے، اور اگر ساری کائنات کا سردار ہو اور اس کا ذکر میلاد ہو رہا ہو تو اس میں قیام کرنا پھر حضور کی سنت میں کیوں نہیں آئے گا؟ آگے مستدرک حاکم میں حدیث ہے، جب فتح مکہ کے دن حضور مکہ میں آئے تو اکرمہ بھاگ کر یمن چلے گئے تھے۔ ان کی بیوی نے ان پر محنت کی، تبلیغ کیا، اکرمہ مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد واپس حضور کی خدمت میں آئے۔ بیہقی اور حاکم مستدرک اور طبرانی اور مسند بزار میں حدیث میں آتا ہے جب حضرت اکرمہ صحابی بن کر مسلمان ہو کر حضور کی خدمت میں آئے تو فرماتے ہیں کہ حضور خوشی سے اس کی آمد پر کھڑے ہو گئے اور قیام کر کے اس کا استقبال کیا۔ اگر اکرمہ مسلمان ہو جائے اور اس کے قبول اسلام کی خوشی پر حضور کھڑے ہو گئے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، تو حضور کے میلاد کا ذکر ہو تو خوشی میں حضور کے غلام کیوں نہیں کھڑے ہو جائیں گے؟ اسی طرح حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، طحاوی شریف میں ہے، عسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے اور حضور علیہ السلام کے گھر آقا علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ جب زید بن حارثہ دروازے پر آئے فقرع الباب فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا، جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا حضور کو زید بن حارثہ کی آمد پر اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، حضور قیام فرما دیا۔ تو پتا چلا کسی بات پر خوشی ہو تو خوشی میں کھڑے ہو جانا، قیام کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ لوگوں، زید بن حارثہ کی آمد کی خوشی زیادہ ہے یا مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی زیادہ ہے؟ لوگوں، اکرمہ کے مسلمان ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا مصطفیٰ کی آمد کی خوشی زیادہ ہے؟ لہذا خوشی میں قیام کرنا حضور کی سنت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن حبان میں ہے، حاکم کی مستدرک میں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی آمد پر آنے پر خوش ہوتے اور محبت میں ہمیشہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضرت فاطمہ کا استقبال مصطفیٰ نے ہمیشہ قیام کر کے کیا۔ اور جب حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی، تو گویا قیام کرنا تعظیم مصطفیٰ میں فاطمہ کی سنت ہے اور محبت فاطمہ میں مصطفیٰ کی سنت۔ اسی طرح صحابہ کرام کہتے ہیں، ابو داؤد اور بیہقی میں حدیث ہے، کہتے ہیں صحابہ کے کان النبی یجلس معنا فی المجلس، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوتے، یحدثنا ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے، فاذا قام قمنا قیاما، جب حضور گھر جانے کے لیے کھڑے ہوتے سارے کے سارے حضور کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، حتی نراہ، جب تک داخل بعد بیوت ازواجہ، جب تک حضور علیہ السلام اپنے گھر میں داخل نہ ہو جاتے سارے صحابہ حضور کی تعظیم میں کھڑے رہتے تھے۔ تو قیام حضور کی تعظیم میں قیام کرنا سب صحابہ کی ہمیشہ کی سنت تھی۔ لوگوں، اس سے بڑھ کر بتاؤں، حضرت عباس حضور کے چچا آئے ملنے کے لیے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، ان ابن عباس ام فضل سے روایت کرتے ہیں
کہ چچا عباس حضور کے پاس آئے، اپنے چچا کے احترام میں حضور کھڑے ہو گئے، قیام فرمایا اور کھڑے ہو کر آنکھوں کے درمیان اپنے چچا کو بوسہ دیا اور اس کے بعد بٹھایا۔ تو قیام کرنا تعظیم میں حضور کی سنت ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر اگلی بات سنو، عامر بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک جنازہ گزر رہا تھا۔ حدیث ہے بخاری شریف میں، نسائی شریف میں، ابن حبان میں، بہقی میں، مسلم شریف میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، کل کتب سیاہ ستہ میں حدیث ہے کہ جنازہ گزرا اور اس جنازے پر عامر بن ربیعہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، لوگوں جب جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو، جب تک جنازہ نظر آتا رہے کھڑے رہا کرو۔ ارے جنازے پر بھی تعظیم اکرام انسانی کے تحت کھڑا ہونا ہے۔ ارے بدبختو، اس نبی کی امت ہو جس نے تو مرے ہوئے شخص کے جنازے پر بھی کھڑے ہونے کو سنت بنا دیا، اور تم ذکر مصطفیٰ میں کھڑا ہونا سنت نہیں سمجھتے۔ جس نبی نے جنازہ نظر آئے تو اکرام انسانی، اکرام جان انسانی میں جنازے پر کھڑا ہونا سنت مصطفیٰ ہے۔ اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور بخاری شریف میں اور مسلم میں اور مسند احمد بن حنبل میں اور سنن کبریٰ بہقی میں سہل میں روایت کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، جنازے کے اکرام میں قیام فرمایا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، عرض کیا یا رسول اللہ بولیے یہ اہل الذمہ یہودی کا جنازہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے وقیل لہ انہا جنازۃ یہودی، آقا یہ یہودی کا جنازہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال الیست نفسا، یہودی کا جنازہ ہوا تو کیا ہوا، انسان نہیں تھا؟ ارے یہودی بھی ہو انسان تو تھا، مر گیا، انسان کی میت کے اکرام میں بھی کھڑا ہونا سنت ہے۔ ارے بدبختو، وہ نبی جس نے مرے ہوئے یہودی کے جنازے پر بھی کھڑا ہونا اس لیے سنت بنا دیا کہ انسان کی میت ہے۔ ارے جو یہودی کی میت پر کھڑا ہونا قیام کرنا سنت بناتا ہے، اس نبی کے ذکر کے اکرام میں